جی ہاں، آج ہم قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے خاص مہمان جناب محمد باقر مہدوی صاحب۔ آئیے پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا۔ تو آج ہم آپ سے ایک خاص موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم پچھلے 2-3 سال سے ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ مبتلا ہے۔ کبھی ہم نے کرونا وائرس دیکھا، کبھی ہم نے اس کے بعد ڈیلٹا ویریئنٹ دیکھا، اس کے بعد ہم نے مونکی پاکس، اور اس کے بعد بہت سارے وائلڈ فائرز ویسٹرن کنٹریز میں، اس کے بعد بہت سارے ممالک میں ارتھ کویکس، اور ابھی بہت ہی زیادہ تباہ کن سیلاب ہم نے دیکھا پاکستان میں، تو جو بہت ہی دردناک تھا۔ ایسے میں یہ موضوع انتخاب کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جو قدرتی آفات ہیں، آپ کیونکہ دین اسلام پہ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیا ان آفات کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی؟ ان آفات کا ہونا بھی ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ بہت ہی اچھا سوال آپ نے بیان فرمایا، اور بہت ہی پریکٹیکل اور مبتلا بے سوال ہے، اس حوالے سے کہ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ابھی پیش آنے والا سوال ہے کہ ایک طرف سے خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور ایسی ہستی ہے خدا جو تمام تر کمالات کے مالک ہے، محض خیر ہے، خوبی ہے، اچھائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اچھی ذات اچھائی کے سوا خلق نہیں کر سکتی، بالکل، خیر ذات خیر کے سوا خلق نہیں کر سکتی۔ بالکل، تو پھر یہ ساری وبائیں، بلائیں، یہ جو قدرتی مشکلات، آفات، آفتیں ہیں، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ کیا ہے؟ کہاں سے آئے؟ ان کی بالکل، کیا وجہ ہے؟ بالکل، جب خداوند متعال ہی ہر چیز کا خالق ہے، تو کیوں یہ چیزیں، یہ نقص، یہ خامی اس کائنات میں پائی جا رہی ہے؟ بالکل، اس کو دو طرف سے، دو جہت سے اس سوال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کو تھیوریکل عنوان سے گفتگو کریں اس پر کہ اس کی کیا وجہ بن رہی ہے، اور ایک ہے اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھیں کہ اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں ہم پر۔ تھیوریکل اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور بہترین طریقے سے خلق کیا ہے، کیونکہ خداوند متعال کی ذات بہترین ذات ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو مخلوق ہوگی وہ بھی بہترین ہوگی۔ لیکن ایک جو غلط فہمی کے ہم شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہترین ہونے کا مطلب پرفیکٹ ہونا نہیں ہے۔ بہترین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں نقص نہ پایا جائے۔ بالکل، بہترین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جتنی میکسیمم اچھائی ہو سکتی تھی، پاسبلٹی پائی جا رہی تھی، وہ تمام تر اچھائی خداوند متعال نے خلق کر رکھی ہے۔ اگر کہیں نقص پایا جا رہا ہے، جو کہ ہے، اور آپ نے بیان فرمایا مثالوں کے ذریعے، یہ نقص اس کائنات کا، اس دنیا کا حصہ ہے۔ اگر اس سے بہتر کائنات اور دنیا ہو سکتی تھی تو وہ خالق جو اس کائنات کے بارے میں سب سے زیادہ علم بھی رکھتا ہے، اس کائنات کی قدرت کے بارے میں سب سے زیادہ طاقت و توانائی رکھتا ہے، یقیناً وہ اس کائنات کو اسی طرح خلق کرتا، بہترین خلق کرتا۔ اس بہترین ذات سے بہترین ہی مخلوق خلق ہو سکتی ہے، اور خداوند متعال نے بہترین خلق کر کے دکھایا۔ بالکل ایسا ہی، اور ساتھ ہی اس کائنات کو اگر ہم اینالائز کرنا چاہ رہے ہیں جی، تو اس کائنات کے صرف ایک حصے میں سیلاب اور زلزلے اور ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کی طرف صرف کانسنٹریٹ نہیں کریں گے۔ دیکھنا ہے، اینالائز کرنا ہے، تو پھر اوورآل پوری کائنات کو دیکھو۔ بالکل، اوورآل دیکھنے کے بعد ہم یہ کہنے کے قابل بنیں گے کہ یہ کائنات جو نظام چل رہا ہے وہ بہترین نظام ہے کہ نہیں ہے۔ ایک طرف سٹوری کو نہیں لکھنا۔ اگر ہم ون سائیڈڈ دیکھیں گے تو پھر ہم صحیح طرح فیصلہ نہیں کر پائیں گے، جو درست فیصلہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ بالکل، دیکھنا ہے تو اس کائنات کی کوئی چھت پر کھڑے ہو کر اس پوری کائنات کو اوورآل اوپر سے دیکھو، اور پھر آپ اس کا اندازہ لگا سکو گے کہ جو کائنات میں نظام چل رہا ہے وہ بہترین نظام ہے کہ نہیں۔ اور ساتھ ہی اس کائنات میں خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے، بطور اشرف المخلوقات یہ خلق کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اس انسان سے کچھ الگ مانگ رہا ہے جو دوسرے کائنات کی چیزوں سے، موجودات سے نہیں مانگ رہا۔ بالکل، اور وہ چیز کیا ہے؟ انسان کو خداوند متعال چاہ رہا ہے کہ اس بلند ترین مرتبے پر کمال تک پہنچائے۔ بالکل، کس طرح؟ انسان کو حق اختیار دیا ہے، انتخاب دیا ہے، اور انسان بہترین راستے کا انتخاب کرو، میں تم سے امتحان لوں گا، تم نے اگر اس امتحان کو پاس کر لیا تو تمہیں اگلی کلاس میں، تمہیں اگلے درجات نصیب کروں گا، تمہیں بالا تر مقام پر
فائز کروں گا. بالکل. یہ تمام تر آفات، بلائے، مصیبتیں، یہ تمام تر انسانی زندگی کا حصہ ہے. اصل تو یہ کہ خداوند متعال ہم سے امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ ہم کتنا ان امتحانات کو بہترین طریقے سے پاس کر پاتے ہیں، کتنا بہترین طریقے سے ان امتحانات کو اس طرح اس مصیبت کے وقت پر صبر کر پاتے ہیں جس مصیبت کو خداوند متعال نے ہمارے لیے امتحان کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور ہم سے وہ یہ چاہ رہا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ انسان اس مصیبت کے وقت میری شکایت لگا رہا ہے، یہ صبر کر رہا ہے. بالکل. کبھی نعمتیں دے کر انسان کو آزمایا جاتا ہے، کبھی نعمتیں چھین کر انسان کو آزمایا جاتا ہے. بالکل. تو دونوں طریقے سے انسان کی آزمائش ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ہے جب انسان کو نعمت دی جاتی ہے تب انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ ابتلا میں آپ ہے، اگر میں آپ کو نعمت دے رہا ہوں تو وہ بھی ابتلا ہے یعنی امتحان ہے، اور اگر آپ سے کچھ چھین رہا ہوں، آپ کسی مصیبت میں ہے، تو دونوں صورت میں ابتلا ہے یعنی آپ کا امتحان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایام اربعین ہے، اس حوالے سے ایک جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ بہت ہی پرانے صحابی ہے، جی، یہاں تک کہ انہوں نے 5 معصومین کی زیارت کی، رسول خدا سے لے کر مولا علی علیہ السلام، مولا حسن، مولا حسین، مولا سجاد، اور یہاں تک کہ مولا امام باقر علیہ السلام کی انہوں نے زیارت کی جب وہ ایجڈ ہو چکے تھے. اتنے سارے ائمے کو انہوں نے زیارت کرنے کے بعد، اتنی ساری عظیم ہستیوں کی زیارت کرنے کے بعد جب وہ امام باقر کی خدمت میں آتے تو امام باقر ان سے ایک سوال پوچھتے کہ تم نے اتنے سارے امام اور معصومین کو دیکھ کر کوئی کیا سیکھا، کوئی ایسی بات ہو، کوئی خاص بات ہو. تو جابر بن عبداللہ انصاری ایک بات بیان فرماتے. وہ کیا بات ہے؟ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہوتے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اب میں بیماری کو زیادہ پسند کرتا ہوں صحت یاب ہونے سے. اچھا. فقر کو زیادہ پسند کرتا ہوں امیر ہونے سے. تو مولا نے کیا جواب دیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ مولا نے جابر بن عبداللہ انصاری کی بات کی تائید نہیں کی. یہ نہیں کہا تم بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. مولا نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک ہے ایک حد تک تو پہنچ گئے ہو، لیکن ہم چاہے بیماری ہو، چاہے صحت ہو، چاہے فقر ہو، چاہے غنا اور امیری ہو، ہم وہ پسند کرتے جو خداوند متعال ہمیں دے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خداوند متعال ہمیں فقر دے رہا ہے یا غنا دے رہا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے خداوند متعال ہمیں صحت دے رہا ہے بیماری. جو خداوند متعال کی طرف سے ہمیں نصیب ہو ہم اس کو ذریعے امتحان سمجھ کر اس امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل بالکل. بہت ہی اہم یہاں پہ میسیج ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ ایک ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے کہ صرف ہمیں یعنی سب سے زیادہ عالی مقام ریلیجس مقام پہ وہی پہنچا ہے جو فقر کو ایکسیپٹ کرے، جو مصیبتوں کو ایکسیپٹ کرے. لیکن یہاں پہ آپ نے بہت ہی اچھی بات یہ واضح کر دی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ دے اسے ایکسیپٹ کرے. اس میں ایک اور اہم پوائنٹ یہ کہ ہم نے کسی بھی صورت میں اپنی منمانی اپنی مرضی نہیں چلانا. جی. ہم وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ خداوند متعال کی مرضی کیا ہے، جی، اس مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں. اگر خداوند متعال ہمیں صحت یاب دیکھنا چاہ رہا ہے تو اس صحت کو پا کر ہم خداوند متعال کا شکر ادا کریں. اگر خداوند متعال کی جانب سے ہمیں خدا نخواستہ بیماری لاحق ہو رہی ہے تو اس پر صبر کر کے اس امتحان کو بھی ہم پاس کر کے کامیاب کر کے صبر سے گزار سکتے ہیں. جس طرح آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی، صبر یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے شیطانی وسوسوں سے. قرآن مجید کی آیت استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے آپ کو بچاؤ، مدد لو. انسان مصیبت کے وقت اگر مدد حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو 2 ہتھیار انسان کے پاس ہے، صبر اور صلاۃ. صبر کرے اور دعائیں مانگے. بالکل. جی، آپ نے ہمیں بتایا کہ قدرتی آفات جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے امتحان ہے. ایسے میں جن لوگوں پہ آفات نہیں آتی ہے یا جن لوگوں پہ آفات آتی بھی ہے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ان جنرل؟ بہت ہی اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ 2 الگ الگ گروپ سے، ایک ہے جن پر آفت آ رہی ہے ان کی ذمہ داری الگ ہے، ایک ہے جن پر آفت نہیں آ رہی ان کی ذمہ داری الگ ہے. اگر ہم یہاں پر سکون سے بیٹھے ہوئے اگرچہ ہمارے دل میں درد ہے، جی، جو سیلاب میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن کے ساتھ مشکلات ہے، پریشانی ہے، ہم ان کے درد کو محسوس کر رہے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے، لیکن بالآخر ہم اس پریشانی میں ابھی نہیں ہیں. ہماری الگ ذمہ داری ہے، وہ جو اس پریشانی میں ان کی الگ ذمہ داری ہے. وہ جو اس پریشانی میں ان کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ بالآخر خداوند متعال پریشانی دے کر ان سے امتحان لے رہا ہے اور ان سے صبر کا تقاضا کر رہا.
یہ صبر ہے جو وہ کر کے دکھا رہے ہیں، شکر ہے کہ جو نعمتیں اگر ان سے چھن رہی ہے، جو نعمتیں ان کے پاس ہے ابھی بھی ان نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں. یعنی ہم ہمیشہ اس چیز کی طرف متوجہ رہے اگر مصیبت میں تب بھی ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے غافل نہ ہو جائے. ایک غفلت والا پہلو انسان سے ظاہر ہو جاتا ہے مصیبتوں میں کہ جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تو غفلت اس پر طاری ہو جاتی ہے. جب انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہے، وہ قرآن مجید کی مشہور معروف آیت وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. جب وہ مثال دے رہا ہے قرآن مجید کشتی کی، کشتی میں بیٹھے ہوئے کشتی تھوڑا سا ہلنا شروع ہو جاتی ہے، ہر ایک کسی نہ کسی کو پکارنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی آج کل کے زمانے میں ہوائی جہاز کی مثال لے لیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے تھوڑا سا ہلا ہوائی جہاز، ایک نے بھگوان کو پکارا، ایک نے اللہ کو پکارا، ایک نے گاڈ کو پکارا، ہر ایک کسی نہ کسی کو پکارنے مشغول، پناہ لینے کے لیے، پناہ لے لے. اب جیسے یہ لینڈ کر کے سکون سے زمین پر آ گیا سب بھول گئے بالکل کس کو پکارا تھا، کہاں کہاں کیا کون سا وعدہ دیا تھا، کون سی منت مانگی تھی، سب بھول جاتے ہیں. بالکل یہی انسان کو غفلت سے نکالنے کا باعث بنتا ہے، انسان کو جو مصیبت ہے اس سے لائق ہوتی ہے. تو یہ ایک طرف سے اس کو بھی نعمت کی جہت سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی انسان کے لیے نعمت ہے کہ انسان کو خدا کی یاد کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اور ہماری طرف سے ہمارے اندر جو بظاہر ہم اس سیلاب کے اس میں نہیں ہے، جو بھی ہے بالآخر ان کے اندر جذبہ ایثار جاگتا ہے اور وہ مدد کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو ہیومن لور ہے، جو انسانیت کا پیغام ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور ہم سے یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم نو انسانوں کی کم از کم، اگر مسلمان نہ صحیح انسان تو ہے بالآخر، ان کی مدد کرنے کی طرف بڑھیں. بالکل. ہم نے پروگرام میں بھی کچھ ویڈیوز یہاں پہ دکھائے تھے، ہمارے ویڈیوز والے سیکشن میں جہاں پہ ہماری ویڈیوز اور پکچرز چلتی ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت ہی سیلاب جو ہے ڈسٹرکٹیو آیا تھا، اس کے باوجود لوگوں نے نظری نیاز بانٹنا چھوڑا نہیں. حسینی نیاز ابھی بھی بانٹے جا رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا، اور ہر جگہ میں سیلاب میں ڈھونڈا جا رہا تھا لوگوں کو جنہیں آپ جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو نظری بانٹی جا رہی. تو یہاں پہ ایک بہت ہی چھوٹا سا مختصر وقت ہے ہمارے پاس، تو ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جب ایسی آفتیں آتی ہیں تو اکثر کچھ ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں ہماری سوسائٹیز میں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے، کالرا سے لوگ مر رہے یا فیمائن میں لوگ ہیں تو ان کی مدد کی جائے. آپ جو ہے انشرائنز پہ خرچ کرتے ہیں یا مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، امام باروں میں خرچ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اس وقت بھی جو صورتحال آئی ہے، 40 بھی اسی وقت آیا ہے، اور پاکستان میں ڈسٹرکٹیو سیلاب بھی اسی وقت آیا ہے. اور ایک جو ڈاؤٹ ان دنوں بہت اسے کریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ یہ ہے کہ 40 پہ جانا ضروری ہے یا سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے مدد کرنا. آپ کی نظر جاننا چاہوں گی. بہت ہی اچھا پوائنٹ بیان فرمایا، اور ایک اہم پوائنٹ ایک جملے میں آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ڈاؤٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ چیز جو پرابلم نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے. در حقیقت یہ ایشو نہیں ہے. ہماری یہ مصیبت کہاں، کربلا والوں کی مصیبت کہاں. ہم رہے نہ رہے، کربلا والوں کا نام رہے، کربلا والوں کی آزاداری رہے، ان کی ماتمداری رہے. اور یہ چیز ہمارے پاکستانی عوام نے کر کے دکھایا، جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ اس پانی نے، سیلاب نے پاکستانی عوام کے ہر چیز کو بہا ڈالا، ایک چیز کو نہ بہا سکے، اور وہ ماتم حسین کو ان کے دلوں سے نہ بہا سکے. ماتم حسین ان کے دلوں میں باقی رہا. آپ نے مثال بیان فرمائی کہ لوگ گھر اجڑ گئے ہیں، لوگوں کے عزیز اقارب ان سے بچھڑ چکے ہیں، پھر بھی مجلس حسین برپا ہو رہی ہے، ماتم حسین برپا. لوگ ایک ایک منٹ تک پانی کے اندر ہیں، پھر بھی مجلس حسین برپا ہو رہی ہے. وہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے. ان کا یہ کام کرنا یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ حسین کا نام زندہ رکھنا سب سے زیادہ اہم. بالکل. 40 کو منانا، 40 جیسے عظیم شاعر اللہ کو جو شیعت کی پہچان ہے، اس کو قائم و دائم رکھنا یہ انتہائی اہم ہے. بالکل. ہماری جان اس کے لیے حاضر ہے، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اس حوالے سے. تو یہ اہم ہے، یہ سب سے پہلے ہے. ہم ہو نہ ہو 40 ہونا چاہیے، امام حسین کا نام ہونا چاہیے، مولا کی آزاداری ہونی چاہیے. بالکل. اور انہوں نے یہ چیز کو کر کے دکھایا. یہ تمام تر آزاداری کا پہلو. اور
ان دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص 40 پہ زیارت پہ جا رہا ہے تو لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا، یا اگر کوئی شخص مدد کرنے جا رہا ہے تو مولا حسین کی عزاداری نہیں کر پا رہا. ہر ایک جو جس کام کو انجام دے پا رہا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے، نبھائے. یعنی ایک دوسرے کی نفی نہیں کر رہا کہ ہم اس کام کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف جائیں یا دوسرے کو چھوڑ کے پہلے کی طرف آئے، نہیں. ان دونوں کو جتنا ہو سکتا ہے جمع کرنے کی کوشش کرے، جہاں پر آپ کے لیے پاسبلٹی، ہاں دونوں کام کرے. یعنی اس سے منع کر کے دوسری طرف جانا یا دوسرے سے منع کر کے پہلی طرف جانا کو نہ دیکھیں. بالکل ایسا ہی. بلکہ اگر ہم 40 کے اس پیغام کو پھیلانے میں اور زیادہ قدم آگے بڑھا سکے تو یہ ہماری سب سے پہلی اور سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے. بالکل، یقیناً بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے کہ ایک ہی پہلو کو نہیں دیکھنا ہے، دونوں طرف ہمیں جانا ہے، دونوں طرف ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں جو ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ان کی مدد کرے تو وہ چھوڑے، یا 40 پہ جائے تو ان کی مدد نہ کرے. یعنی دونوں سائڈ کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے، لوگوں کی مدد بھی کرے اور 40 پہ بھی جائے. بالکل 40 بالکل خود بطور خاص موضوعیت رکھتا ہے، بے معنی کہ خود 40 کو برقرار رکھنا اور اس کے جذبے کو برقرار رکھنا انتہائی اہم ہے. انشاءاللہ ہم سب اس کی طرف گامزن رہے اور اس کو اور زیادہ پررونق کرنے کی کوشش کریں. بالکل. اور جو بھی کنٹریز یہ شبہ، یہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، وہ خود کچھ فنڈنگز کر کے دکھائے تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے بھی کوئی مدد کی. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے.